ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے حصے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ جو کے پی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی ادارے مضبوط کرے، یہ کہنا ہے پرائم منسٹر صاحب کا۔ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ ایک اہم ملاقات ہونی چاہیے، صوبے کو اور وفاق کو بیٹھنا چاہیے، تو وہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اس پر ڈسکشن رہے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں دہشت گرد 12 شہروں پہ حملوں کے لیے آئے تھے، عطا طارر صاحب نے انکشاف کیا ہے بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ بلوچستان کو پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا کہ بلیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بلوچستان پہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار غوث بخش باروزئی صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سردار صاحب آ جاتے ہیں، کیونکہ خطے کے اعتبار سے اور وہ ساری موجودہ صورتحال کے اعتبار سے وہ زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ ہمیں کروا دیں گے سچویشن کو۔ سردار صاحب، یہ جو بلوچستان کو بلیڈ کیا گیا ہے، یہ جو اٹیک ہوا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا اوپینین اس پہ دے دیں۔ بلوچستان کی پوزیشن ایسے ہے کہ ایکیوٹ اور کرونک والی بات ہے۔ کچھ خاموشی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بالکل حالات ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچانک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ 2013 میں جب چیف منسٹر تھا تو وہاں پہ تھوڑی ایک کوئی سچویشن ہو گئی تھی جس پہ میں، میرا چیف سیکریٹری، میرا ہوم سیکریٹری اور میرا سی سی پی او، ہم سی سی پی او کے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ جی تو وہاں پہ کوئٹہ سے نزدیک ہی ایک کچلاک شہر ہے، گاؤں جیسا ہی شہر ہے بہرحال، تو وہاں پہ طالبان کی آنا جانا کا سلسلہ چلتا تھا جی۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ طالبان اگر چاہیں تو کوئٹہ کو 15 منٹ کے اندر اندر وہ کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے اس کو کہا بھائی کمال کی بات کر رہے ہو، کوئٹہ سیٹرن شہر ہے، دارالخلافہ ہے، یہاں پہ آرمی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، لیویز ہے، اور اس کے بعد وہ جو کیا کہتے ہیں اپنی ایف سی ہے جی جی اور پولیس ہے، سب۔ تو ہم تو سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کرنل صاحب کی طرف، تو اس پہ تو ہم کو جی شرم جی آنی چاہیے، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے ہی ہے۔ بہرحال یہ 2013 کی بات ہے، شکر ہے خدا کا، تو اس وقت تو بہرحال کنٹرول کیا ہوا تھا، میری گورنمنٹ جو تھی اس نے اس کو ٹھیک طریقے سے۔ آج یہ ہو گیا، یہ 12 شہر کیا، یہ اگر چاہتے سارے بلوچستان میں بھی آ سکتے تھے، جس طرح کی گورننس چل رہی ہے۔ یعنی کہ آپ کے خیال میں بلوچستان جو سی ایم صاحب بلوچستان کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ گورننس بڑی اچھے طرح سے چل رہی ہے، انہوں نے پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بھی بات کی ہے، آئی بی اوز کی بھی، تو یہ سارے یہ صرف لفاظی کی حد تک آپ کے خیال میں سی ایم صاحب آ کے بات کر کے گئے تھے کل؟ دیکھیے جی، ابھی لفاظی تو میں کہوں یا نہ کہوں، اس کو آئی بی اوز کتنا اچھا لفظ ہے، اس کے لیے لوگوں کو کچھ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان چیزوں میں رہ کے ہم سارے کہیں گے یو آر ایف ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کا جو ہے نا جو بھی ہوا کوئٹہ میں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی وہ پہنچ گئے تھے ریڈ زون تک، وہ پہنچ گئے تھے ریڈ زون تک جہاں پہ گورنر ہاؤس بھی ہے، سیکریٹریٹ بھی ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے، کیا بتائیں جی، آئی بی کا آفس بھی ہے وہاں پہ، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، عوام کو بھی آپ نے دیکھا، عوام بھی ان کو ویلکمنگ موڈ میں تھے۔ تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے جی، چیف منسٹر صاحب جانتے ہیں جی، سرد گرم چوشیدہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے پوزیشن پہ لا کے بٹھایا تھا، اگر یہ چاہتے تو بہت اچھی طریقے سے کام کرتے۔ ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں شہر کے اندر آہستہ آہستہ، وہ کہاں چلے گئے، وہ جو انٹیلیجنس بات انٹیلیجنس کی آگے اتر کے نیچے آئے، پھر واپس بھی چلے گئے۔ تو حالات اچھے نہیں ہیں جی، حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ کرنل صاحب کی طرف آتے ہیں۔ کرنل صاحب، سیکیورٹی فورسز کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس سردار صاحب نے بھی ریز کیے ہیں۔ یہ جو پاپولیشن بھی مکس ہو جاتی ہے ان لوگوں میں، اور ان دہشت گرد اٹیکرز کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہیومن شیلڈ
وہ لے سکیں ان دہشت گردوں کی جو وہاں پہ اٹیکرز کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے ہیومن شیلڈ لے سکیں تاکہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان پہ اٹیک بیک اس طرح سے نہ کر سکیں. ظاہر سی بات ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو بچانا ہے تو اس طرح سے تو اٹیک نہیں ہو سکے گا. اب یہ جو چیلنج سامنے آتا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ میں نے نا ساری باتیں سنی ہیں بارزئی صاحب کی جی، اور سرٹنلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سارے پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی کوئی ویژن بھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اب ایسا ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی، اگر آپ یہ کہیں بلوچستان کے اندر، ایون کے پی کے اندر بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ سارا بجٹ جو ہے وہ ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کے پاس. اسی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری جو ہوتی ہے صوبوں کی، وہ ان کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے. پولیس کے اوپر آپ اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ جتنا بجٹ فوج کا ہوتا ہے اگر پورے ملک کا لے لیں تو آلموسٹ کوئی اس کا تقریباً 60 to 70% بجٹ جو ہے وہ پولیس کو جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور پولیس کے ساتھ جو جڑے ہوئے محکمے ان کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پرفارمنس دیکھ لیں. نو ہوا کیا ہے ود دی پیسج آف ٹائم کہ جتنے بھی یہ صوبائی حکومتیں اب ہیں انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر کہ جی اٹ از ٹو بی ٹیکن اوور بائی دی آرمی، یا پھر ایف سی کی بات کریں، رینجرز کی آپ بات کریں. اور میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 26 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر اس پچھلے 25-26 سالوں سے اپنا جمہوریت تو نہیں ہے، چلو 2008 سے بھی اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں تو اس کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18 سالوں کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں، صوبائی حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو سم تھنگ ویری سیریس کوشچن، کیا انہوں نے اپنی پولیس کی ایفیکیسی کے اندر اضافہ کیا، ان کی تعداد کے اندر، اس کی ٹریننگ کے اندر، اور جو جس طرح کی ابھی دہشت گردی کے اندر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا اس کے لیے انہوں نے اپنی پولیس فورس کو تیار کیا؟ نو، بالکل نہیں کیا. وائی؟ بیکاز یہ ان کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور لائک وائز ایسے آپ بالکل بارزئی صاحب نے اور آپ نے بھی کہا کہ 12 مقامات کے اوپر یہ سارے لوگ آئے. ہاں، یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پہنچے اس سے پہلے ان کو ٹریس آؤٹ کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ہی آپ نے ان کے ساتھ ایکچولی کیا کیا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی جس کے اندر ایک بھیانک خواب ہوتا ہے اس کے اندر بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بیلے کے ساتھ یہ ایکچولی ہو جائے گا، اور یہ ہوا، اور اس سے زیادہ سخت ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہوگا. اب یہ ضرور ہے کہ ایون جو بلوچستان کے اندر بھی نا وہ جو نہتے اور معصوم لوگ ہیں ان کے اندر یہ بڑا سیریس یہ چیز ایک طرف سے آ گئی ہے کہ یہ جو ملیٹنسی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہ تو بیسیکلی کر رہے ہیں آن بیہیسٹ آف افغانستان اینڈ انڈیا. مطلب اس کے اندر انڈیا کا پیسہ چل رہا ہے، افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے، ٹریننگ وہاں پر ہو رہی ہے، پلاننگ وہاں پہ ہو رہی ہے، ویپنز ان کو ادھر مل رہے ہیں، پیسے ان کو ادھر مل رہے ہیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں اور فائن یہ مطلب چلے جاتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ سے بتاؤں، اٹ از اسپیشلی بارزئی صاحب کی خدمت میں، کہ مطلب اربوں روپے کا بجٹ تھا کوئی، یا میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کوئی کوئٹہ کی جو صوبائی حکومت اس کو پیسے نہیں ملتے رہے اپنے آبادی کے تناسب سے، بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ کوئٹہ کو ابھی بھی وزٹ کریں، اگر کوئی امپروومنٹ یا کوئی بہتری نظر آتی ہے وہ تو آپ کو گیرزن کے اندر یا کنٹونمنٹ کے اندر نظر آتی ہے، جس کے ان کو کوئی پیسے ایک لحاظ سے نہیں ملتے. وہ تو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، بیسیکلی وہ کام کر رہے ہیں، اور اربوں روپے جو ملتے ہیں ان کو صوبائی حکومتوں کو. یعنی اگر کوئٹہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی شہروں کا تو آپ اندازہ ایک لحاظ سے لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک اور آپ سے کہوں گا کہ یہ ہم صرف الفاظ پر الفاظ کی بات نہیں کر رہے، یہ اس کو بڑا ریلی اور بڑا سیریسلی میرا خیال ہے کہ سرفراز بھٹی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کو کیسے لے کے چلیں گے. مطلب پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو صوبہ تو نو گو ایریا ہو گیا ہوا ہے. نو، اب اس کا مطلب ہے کہ اس نو گو ایریا کو صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی جب وا کے کلیئر کرے گی، صوبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صوبائی حکومت صرف نوٹ گننے ہیں اور پیسے آپس میں تقسیم کرنے ہیں. ان کی صوبائی اسمبلی کا حال دیکھیں، ان کی ڈیولپمنٹ کا حال دیکھیں. اور اٹ از ناٹ اونلی سرفراز بھٹی صاحب کی میں بات کروں، اب اس وقت بہت سارے جو سردار صاحبان ہیں انہوں نے کوشش کبھی کی نہیں، سوچا بھی نہیں کہ اپنے لوگوں کو تعلیم و تربیت دیں. اور آپ یہ بھی میں کہنے کو اگین تیار ہوں کہ آرمی نے جتنا رول پلے کیا ہے
وہاں کے بلوچستان کے نوجوانوں کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف شہروں کے اندر ان کو ان کی حصہ یا سیٹیں دلانے کے لیے اور پھر ان کو فوج میں لے جانے کے لیے. I say this is tremendous actually what army has done and is doing it, is continues to doing it. But again I would say صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے کوئٹہ کے اندر, باقی کی دوسرے شہر ہیں, چمن کے اندر کہنے آپ کلاک کی بات کریں, I'm really amazed کہ what is happening around. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف ان کی جو گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے اور آگے پیچھے ان کے انٹراج چل رہا ہو, سیکیورٹی کا نیچرلی کسی طرح ایکسیسیبل ہی نہیں ہے کسی کو. تو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں بارزئی صاحب کو کہ ان ساری چیزوں کو جو صوبائی حکومت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی جو ٹیررزم کے اگینسٹ جو ان کی وردینس ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اور ذمہ داروں کا تعین کیا جانا بھی بڑا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کوئک ریئیکشن فورس کی انہوں نے بات کی یا مختلف اور طرح کی, نیچرلی وہ تو اپنا ایک سسٹم ہے جو ایریا کمانڈرز ہوتے ہیں یا آرمی کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ یہ تو چلو ہم نے ایک بڑا کرٹیکلی ایک چیز دیکھی ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا آپ کے چاہے آرمی ایئر فورس نیوی کے لوگ ہیں اور اسپیشلی آرمی کی اگر آپ بات کریں, ایف سی کی بات کریں, رینجرز کو لے لیں, اور پھر ہماری بہادر پولیس چاہے بلوچستان کی ہے, سندھ کو لے لیں یا پھر پنجاب کو لے لیں, مطلب انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر جتنی قربانیاں دی ہیں, ایون ابھی دیکھیے جو 12 مقامات پر جس طریقے سے یہ سارے دہشت گرد. لیکن کرنے صاحب ایک پرابلم یہ بھی ہے جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے سامنے رکھی ہے کہ بی ایل اے کو بھارت سے فنڈنگ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں عورتوں اور بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, جو ایگزیکٹلی پوائنٹ میں نے سامنے رکھا کہ ہیومن شیلڈ وہ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس سب کا کیا سدباب ہوگا؟ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی کل پرسوں کے واقعے کے بعد جس طرح آپ نے آلموسٹ کوئی 150 سے زیادہ بی ایل اے کے لوگوں کو جانا جہنم رسید کیا ہے, جی تو اب آنے والا وقت میں ان کو ایک نہیں وہ کئی دفعہ سوچیں گے کہ اب انہوں نے کس طریقے سے رکھنا ہے یا لے کے چلنا ہے. مطلب جہاں تک تو آپ کی اپنی آرمی کی بات ہے یا سیکیورٹی فورسز کی بات ہے, نو دے ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ اچھا جی ان کا اوور آل بی ایل اے والے کیسے آتے ہیں, کیسے آپریٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں مطلب ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر, ہر تحصیل کے اوپر اس ساری چیزوں کو بڑا سیریسلی, میں نہیں کہوں گا کہ ریہرس کرنے کی ضرورت ہے, بٹ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جتنے بھی ذرائع ہیں, وسائل ہیں, مین پاور ہے, ان کے پاس ویپنز ہیں, اکوپمنٹ ہے, ان کو اکٹھا کر کے ایک یونیفائڈ فورس کے طور کے اوپر لے کے چلیں. کوئی وسائل کی کمی نہیں, کوئی پیسے کی کمی نہیں, مین پاور کی کمی نہیں, ویپنز کی کمی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پالیسی ایک جو ہے نا کوتاہی ہے اوورآل. اگر میں اس پروونشل گورنمنٹ کی میں بات کروں تو اس کے لیے میرا خیال ہے ان کو بڑا سیریس ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, سوچنا ہے. وائی بیکاز صوبائی حکومت ہے, اس کی ذمہ داری آتی ہے, لا اینڈ آرڈر کے لیے اربوں روپے ان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب, کچھ انٹرنیشنل نیوز پیپر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے, جیسے کہ بی بی سی کا میں کوٹ کر دیتی ہوں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جو بی ایل اے کے لوگوں کی تعداد ہے ان تمام اٹیکس میں تقریباً 1000 سے 1200 تک وہ کہہ رہے ہیں. اب کل جو میں سن رہی تھی سی ایم بلوچستان کو, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فگر جو ہے وہ غلط کوٹ کیا گیا ہے, تقریباً 200 سے 250 کی تعداد ہے جو اٹیکرز ہیں. میکسیمم وہ یہ تعداد بتا رہے تھے کہ اتنی ہے, وہ بھی میکسیمم کیپیسٹی میں بتا رہے تھے. پہلے میں کرنا صاحب سے جانوں, کرنا صاحب یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو جس طرح سے بھی رسپونڈ کیا گیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, اور جس طرح سے جہنم واصل کیا گیا اٹیکرز کو وہ تو شاباشی بنتی ہے ہمارے فورسز کی. لیکن کل سی ایم بلوچستان نے پریس کانفرنس میں خود یہ بتایا کہ یہ جو انٹیلیجنس ان کے پاس پنجگور کے حوالے سے پھر شابان کے حوالے سے موجود تھی, جہاں پر تقریباً 41 دہشت گرد اپروکسیمیٹلی مارے گئے ہیں. اب اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے؟ ویسے بھی اوبویسلی سیکیورٹی تو آلریڈی ان جگہوں پہ ان علاقوں میں موجود ہوگی ہی, اور الرٹ بھی ہوتا ہے, تھریٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ فیلئر کہاں سے آیا, اٹیک کس طرح سے ہو گیا اتنا بڑا؟ کیا یہ انٹیلیجنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ناظرین, کرنا صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں دہشت گرد 12 شہروں پہ حملہ کرنے آئے تھے, یہ کہنا ہے ہمارے جو ہیں عطا صاحب وزیر اطلاعات ہیں, ان کے مطابق انہوں نے کہا جی حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل پیش کرتے ہیں جی. بلوچستان بڑے نقصان سے بچ گیا ہے, سیکورٹی فورسز نے بھرپور مقابلہ کیا ہے, دہشت گردوں کو شکست دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رہے ہیں.
अदातारर साहब ने नाज़रीन मज़ीद कहा है कि फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है। भारत को चूँकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा कर रहा है, इसमें हमारे पास सबूत भी हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं और जो कि हमने बहुत दफ़ा ये बारहा सामने रखे भी हैं। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ इन प्रॉक्सीज़ का ख़त्मा करके दम लेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान टीवी पर बैठ कर ज़बान दराज़ी करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि लोगों को जब भी मदद चाहिए होती है, हुकूमत सूबाई हुकूमत गायब हो जाती है, गवर्नर आज तब आता है जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। जब ये अटैक हुआ और उसको जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, जिस तरह से दलेरी के साथ रिस्पॉन्ड किया गया, वो तो हमारे सामने है और इसमें शाबाशी बनती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन कल सीएम बलोचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बताया कि ये जो इंटेलिजेंस उनके पास मौजूद थी, पंजगोर के हवाले से, शाबान के हवाले से मौजूद थी इंटेलिजेंस, यहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली दहशतगर्द जो हैं तकरीबन 41 मारे गए हैं। अब इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए एक तो ये बता दे क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी के वहाँ पे थ्रेट्स तो मौजूद थे ही, क्या ऑलरेडी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद ही रहती है, ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में सिक्योरिटी मौजूद नहीं रहती है, अलर्ट भी रहती है, लेकिन क्या इंटेलिजेंस बेहतर करने की ज़रूरत है? मतलब कहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें फॉल की हैं? देखिए, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ और हमें इसको ना बड़ा सीरियसली देखना है कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं, ये इन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान से आप कह लें, मुकामी लोगों को यूज़ किया जाता है, दुरुस्त जी, या फिर अफगानिस्तान से बात कर लें, उनका हुलिया भी मुकामी लोगों जैसा होता है, रहन सहन, बातचीत, खाना पीना, बाकी सारा कुछ है। अगर यही दहशतगर्द जो है नॉर्मल ड्रेस पहन के अगर बाहर चला जाए तो वो बड़े बेहतरीन पे यार ही ज़बान जो कि सबसे हीनियस क्राइम करता है और दरिंदगी की हद तक मतलब ये मुजरिम आदमी है। ठीक है, तो एक तो ये है, एक नॉर्मल रहने फर्ज करो किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसा हो और दोनों की शक्ल शुबात के अंदर कोई फ़र्क हो, ज़ुबान में फ़र्क हो, तो चीज़ें आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें, मेरा ख्याल है कि अपनी इस कैपेसिटी को हमें ओवरबिट करना पड़ेगा कि जी इनको ओवरऑल इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कैसे गैदर करते हैं। इंफॉर्मर आपको एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों देहात के अंदर छोड़ने पड़ेंगे कि ये कहाँ पे हैं, कहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है, उनके फैसिलिटेटर्स कौन है, हैंडलर्स कौन है क्लास से, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इनके हाइड आउट्स कौन सी हैं, किस तरह की हैं। एक ये बड़ा ज़रूरी है। दो, ये कहना बड़ा आसान है बट एक्चुअली उसको करना बेइंतहा मुश्किल है। फ़ायदा मैं आपसे आई एग्री, बिकॉज बिल्कुल, क्योंकि ये सारे लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, एरियाज में सबके साथ इकट्ठे होते हैं। सर ह्यूमन शील्ड है ना, वहाँ के मुकामी लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक तो ये जरूर कहूँगा कि इसके बावजूद हमें अपनी, जिसको कहते हैं ना ऑपरेशनल वर्दीनेस, चाहे पुलिस है, एफसी है और आर्मी को तो सर्टी है ही है, इन सारी चीज़ों को हमें ना और बेहतर तरीके से गेयर अप करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कन्ना साहब, एक और पॉइंट है, मैं चाहती हूँ कि अपने सवाल के साथ ये पॉइंट भी ले लीजिए। ये जो हमारा हेरोफ 1 हुआ था उसको देखें और अब वाले को देखें, इट इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस, मतलब तादाद में हमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। अगर पिछले पूरे 1 साल को देख लें तो तकरीबन 1000 के करीब हार्डकोर दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया। एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा इजाफा है दहशतगर्दों में वहाँ के। ये इजाफा आपके ख्याल में ये इजाफा कैसे हो गया? क्या हमारी अपीजमेंट जो है उसकी वजह से ऐसा हुआ है? यू कांट से अपीजमेंट। देखिए ना, ओवरऑल जब एक इतना बड़ा दुश्मन है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर झोंक रहा है इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी बड़ी खराबी जो है वो अफगान तालिबान है कि मतलब उनको फंडिंग भी मुयस्सर है, उनको वेपन्स भी मुयस्सर हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो गई है, इक्विपमेंट उनका बेहतर एक लिहाज से हो गया है, और फिर उन्होंने बड़ा एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये सारे का सारा ऑपरेशन किया। इट इज़ नॉट आप ये कहें कि नहीं ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ओवरनाइट प्लान की। और हेरोफ अगर 2 की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी तादाद को इसके अंदर झोंका एंड दे न्यू इट, कि ऐसा नहीं है कि वो बच के चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है जिस सूरत और तेजी के साथ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर हमला आवर हुई और उनको जिस तरीके से मारना शुरू किया, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल, मैं आपसे बताऊं। और अगर आप इसके अंदर वीक होते
تو ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب دوپہر کو ویسے نکل جاتے ہیں کہ یہاں سے؟ نو ناٹ ایٹ آل. اینڈ دے ڈو ناٹ کم تو نہیں اچھا ٹھیک ہے وہ خوف و راز پھیلائیں گے, لوٹ مار کریں گے, قتل و غارت کریں گے اور چلے جائیں گے. ہوا یہ ہے کہ ان کے پیر تو کسی نے لگے ہی نہیں دیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا جس طرح ان کو تاک کے نشانے باندھے گئے ہیں اور جس طرح مارا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ پہلے نارملی کہتے تھے دہشت گرد ہیں, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ سارا کچھ ہے, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اب یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو جوائن کر دیں, کیونکہ ان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی مائنڈ کو واش کیا, بیسیکلی برین واشنگ کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ یہ صوبائی حکومت کی آتی ہے کہ جی وہاں پر ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کے وہ بہتر نہیں ہے, فنڈز بھی وہاں پہ اس طرح سے نہیں جو ہے وہ لگ رہے جیسا لگنا چاہیے تھا. کرنا صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے, میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریگن وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان بائی دا را اینڈ ہاسٹائل ایجنسیز. پہلی بات تو یہ ہو گئی. سیکنڈلی یہ سیکورٹیز فورسز آر آپریٹنگ ان گرے, یہ بھی بالکل کلیئر ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. دو چیزیں تو بہت زیادہ کلیئر ہو گئی. اب تیسری چیز آ جاتی ہے نیریٹو یعنی کہ بیانیہ. اب میں سن رہی تھی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں, وہ اس چیز کو تنقید کر رہے ہیں, اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, نیگیٹو وے میں ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. سر اب گرے میں آپریٹ کرنے کا مطلب ہے, آپ زیادہ بیٹر جانتے ہیں, مجھے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. گرے میں آپریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ بالکل اندازہ نہیں اس بات کا کہ ہو از فرینڈ اینڈ ہو از اینیمی. آپ کے سامنے کون ہے آپ کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں. اب ہماری اسٹیٹ نے جو پچھلے دنوں میں جس طرح سے ایکٹ کیا, بڑا رسپانسبلی ایکٹ کیا گیا ہے. اب اس کروشل ٹائم میں اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ, اپنی سیکیورٹی فورسز کے اگینسٹ ایک نیریٹو بلڈ کرنا, سر کیا فیل کیا جاتا ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا ٹھیک ہے تنقید کرنی ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کے کنسرنز ہیں, آپ تنقید کریں, اپنے کنسرن سامنے رکھیں, لیکن اس ٹائم سے نکلنے کے بعد. نہیں بالکل میں آپ سے متفق ہوں. یہ ایک فیلڈ ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی ویکنس نظر آتی ہے کہ ہاں جی آپ کا جو نیریٹو ہے وہ شاید اتنا اسٹرینتھ نہیں لے سکا. بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز اس کے آتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فائن وی آر سٹنگ ہیئر ان راولپنڈی اسلام آباد, ہمیں یہاں تک سب کو سمجھ ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان. اس ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا ہے. دیٹ مین کہ اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی فالٹ لائنز ہیں تو اس کو انڈیا بہت برے طریقے سے نا اس کو استعمال کر رہا ہے. سو دیٹ مین انڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مکار ترین اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. جب یہ سارا کچھ انڈیا کر رہا ہے تو کیا ہم صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ اچھا جی ہم ان کے جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہم ان کو مارتے رہے, ہم اپنی انٹیلیجنس کو انہانس کریں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کسی طرح کی کوئی فالٹ لائنز نہیں ہے؟ وہاں تو سو مچ سو جو ناگالینڈ والے ہیں وہ تو 1947 آن ورڈ جو ہے ایکچولی یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ناؤ دی ٹائم ہیز کم, انڈیا وہ لینگویج سمجھتا ہے جو کہ اس کو مطلب اس کو اسی لینگویج میں سمجھانا ضروری ہے جو کہ انڈیا سمجھتا ہے. تو گون آر دی ڈیز کہ آپ یہ کہیں کہ ابھی اوور آل پوری دنیا کا اسپیکٹرم بھی چینج ہو رہا ہے, اور پچھلے مئی کے بعد جو کچھ آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا اس کو جس طریقے سے دھو کے رکھ دیا آپ نے اور پوری دنیا میں منہ کالا کر دیا آپ نے, نریندر مودی کا بھی, اس کی شیطانی ذائقہ کا بھی, اور اس کی آرم فورسز کا بھی, ایئر فورس نیوی کی بھی بات کریں اور آرمی کی بھی بات کر لیں. ناؤ از اے ٹائم کہ اب جس طرح انڈیا آپ کے ساتھ کر رہا ہے, میرا خیال ہے انف از انف, بہت ہو گیا, 25-26 سال آپ نے بہت برداشت کر لیا, آپ نے بہت لاشیں اٹھا لی, انڈیا نے آپ کو بہت بلیو کر لیا. ناؤ از اے ٹائم کہ جہاں پہ میرا خیال ہے اس کو اسی طرح ہی جواب دینے کی ضرورت ہے جیسے کہ ایک لحاظ سے انڈیا کر رہا ہے. دس از واٹ آئی فیل. یہ چیزیں تبھی برابر ہوں گی, ادروائز یہ سارا کچھ ہوگا آپ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ نیچرلی ٹھیک ہو گیا. انڈیا کو اسی کے انداز میں جواب دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سردار غوث بخش بارزئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.